اللہ سے امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ لیکچر جو والدین کی رسپیکٹ کے سلسلے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت علم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے تجربات کی روشنی میں اور بہت سے علماء کی کتابیں اسٹڈی کر کے، اور قرآن تو سب سے بڑا سورس ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا، آپ تک جو باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بیٹی اور بیٹا، دعا تو ہے سب، اگر وہ نافرمانی سے باز آ جائے اور اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنے لگ جائیں جیسا کہ ان کا حق ہے، تو ان کی آخرت سنور جائے گی. اور مجھ ناچیز کو اللہ وسیلہ بنانے کے اجر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر دے اور مجھے معاف کر دے، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اسی سلسلے کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں. ہمارے آج 7واں لیکچر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. انہیں والدین کے حقوق سے مطلع فرما رہے تھے. والدین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی اور وہ ان کو والدین کی نافرمانی سے ڈرا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اور پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے کہ ایسا بدبخت کون ہے جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ بھی 3 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی اہم بات ہے. اب جنت میں جانے کا میں کہتی ہوتی ہوں، ایک تو اعمال ہے نا، جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ ہمارے الگ لیکچر ہیں جو ہم دوسرے گروپ میں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں یہ شارٹ کٹ راستے ہیں جس سے آپ، ٹھیک ہے آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ ایکسٹرا صدقات یا ایکسٹرا نوافل اور ایکسٹرا نفلی روزوں میں آگے نہیں بڑھ سک رہے. آپ اذکار کا ٹائم نہیں، آپ کہتے ہیں میں اتنا نیک، ہم اتنے نیک نہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں. لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ہے تو آپ ان کی خدمت کر کے شارٹ کٹ راستے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہیں. تو یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ہم سے گہری سوچ بچار کا تقاضا کرتی ہے. والدین اپنی اولاد کو جنت میں کیسے داخل کروا سکتے ہیں؟ اگر اولاد نیک ہو، والدین کی خدمت کرے، ان کو راضی رکھے، تو پھر وہ اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور اولاد کے لیے انشاءاللہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اولادوں میں شامل کرے جو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اردو کے بڑے مشہور شاعر ہیں. انہوں نے اپنے بے مثل انداز میں صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا اور میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں. ان کی نظم ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا کہ یہ کم بخت کون ہے؟ تو کیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی. تو کتنے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اس ساری حدیث کو مفہوم دے دیا. تو اللہ تعالی ہمیں بدبخت نہ بنائے، ناسعید نہ بنائے، ہمیں نیک بنائے. آتے ہیں اپنے پھر اس ٹاپک پہ جو میں آپ کو ٹپس کی صورت میں دے رہی ہوتی ہوں، ماں باپ کو راضی کرنے کے اصول. اگر آپ کو پچھلے سارے لیکچر یاد ہوں تو پھر آپ کو ٹپس میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو اب پوائنٹس کی صورت میں لکھ بھی سکتے ہیں. جتنے بھی بنتے ہیں آپ ہمیں بھی سینڈ کریں، ہم بھی اپنی تمام باقی اسٹوڈنٹس کو سینڈ کریں گے. کچھ کام کیا کریں، کچھ تھوڑا ایکٹیو ہوا کریں، ان میں سے سارے پوائنٹ بنائیں اور وہ 100 بنتے ہیں، 50 بنتے ہیں، 60 بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں وہ آپ ہمیں
10 کر کے سینڈ کریں اور ہم اپنی تمام اسٹوڈنٹس کو آگے یہ سینڈ کرتے ہیں. آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اگر والدین، اب میں کچھ اصول اور بتا رہی ہوں، پڑھنے کے شوقین ہیں، مثلا روزانہ اخبار پڑھنے کی عادی ہیں، تو آپ ان کے لیے ایسا یقینی اہتمام کریں کہ صبح سویرے ان کو روزانہ بروقت اخبار میسر ہو. اور جو ان پڑھ ہیں تو انہیں خود پڑھ کے بتائیں کہ دیکھیں آج یہ کتنی اچھی خبر آئی، یا اس رسالے سے میں آپ کو پڑھ کے ہم سناتے ہیں، اس میں کتنی خوبصورت چیز ہے. کوئی بھی چیز ان کے مزاج کو بھی دیکھتے ہوئے، ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، سمجھ آ جاتی ہے. اگر ماں باپ کو بچوں کے سارے مزاج کی سمجھ آتی ہے تو بچوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ماں باپ کے مزاج کو اسی طرح سمجھیں. میں ہمیشہ اپنی بیٹی کی مثال دیتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے وہ کیا بات کرنے جا رہی ہے، کیونکہ بیٹی ہے میری. کسی چیز کی ڈیمانڈ، اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز مانگے گی، تو میں اسے کہتی ہوں مجھے پتا ہے میری بیٹی کیا مانگے گی. تو ہمیشہ حیران ہوتی ہے، ماما آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو کیا ہمارا فرض نہیں پڑتا کہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری ماں کو کیا پسند ہے، اور ہماری ماں سوچے کہ میری یہ اولاد کیسے جان جاتی ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. بچے تو ڈیمانڈ کر لیتے ہیں نا، منتیں کر لیتے ہیں، ترلے ڈال لیتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، لاڈیاں کر لیتے ہیں. مائیں دل ہی میں رکھ لیتی ہیں، باپ دل میں ہی رکھ لیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے. آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے کہنے سے پہلے وہ کر دیں. پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن چلیں آپ زیادہ مصروف ہیں تو پوچھ لیں، ان کے پاس بیٹھیں، باتوں سے ان سے اگلوا لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو اس طرح کریں. کیونکہ آپ جنت چاہتے ہیں، تو جب جنت چاہتے ہیں تو پھر وہ سب کریں جو ماں باپ چاہتے ہیں. پھر اسی طرح پڑھے لکھے والدین بعض رسالے اور کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں ضرور پیش کریں خرید کے. کہ نمائش لگی ہے کتابوں کی، کسی چیز کی بھی، چلیں باقی چیزیں سامنے رکھ لیتے ہیں تو ماں باپ کو بھی لے کے جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے ہر نمائش دیکھنا. اب باقاعدہ کہیں اگر آپ دوسرے سٹی میں ہیں تو آپ آئیں، ہمارے یہاں آج کل بڑی نمائشیں لگتی ہیں، بڑی سیلیں لگتی ہیں کپڑوں کو، جوتوں کو، اور برتنوں کو، کراکری کو. یا نیا سٹور کھلا ہے، مل کے چلیں گے، دیکھیں گے. ہر ایک کی نیچر فرق ہوتی ہے نا. بعض ہوتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہر آنے والی نئی چیز، دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، لیکن ہم تو انہیں لے کے ہی نہیں جاتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین امیر ہوں، ان کو آپ کی طرف سے روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو، مگر اس کے باوجود اولاد کی طرف سے نقدی کی صورت میں ہدیہ پیشکش انہیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. اولاد کا یہ ہدیہ پا کر انہیں بڑا سرور محسوس ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ یہ میری طرف سے اس دفعہ سوٹ بنائیں، آپ میری طرف سے جوتے لیں، کچھ بھی کہیں. میں بازار نہیں جا سکی یا جا سکیں ہم، اب آپ نے اس سے ڈرائی فروٹ لینا ہے، تو انہیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کتنی ہماری فکر ہے. اور اگر وہ ضرورت مند ہیں تو جب بھی آپ ان سے ملاقات کے لیے جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی جیب میں لازماً کچھ نہ کچھ رقم ضرور ڈال دیں. میں نے پھر کہا نا، وہ مانگتے نہیں، انہیں بلکہ فکر ہوتی ہے بچوں کے ہاتھ نہ تنگ ہو، بچوں کے ہمارے گزارا صحیح ہو. وہ تو بلکہ انہیں کوئی ان کے پاس اگر ہو نا تو وہ بچوں کو دیتے رہتے ہیں. ان کے بچے ان کو بوڑھے لگتے ہی نہیں. تو آپ کچھ نہ کچھ، یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں دیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی استطاعت، آپ دے کے دیکھیں. آپ کو اللہ اتنی استطاعت دے گا کہ آپ دے دے کے تھک جائیں گے اور آپ کی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ جو اس کے رزلٹ میں دعائیں ملتی ہیں نا ماں سے، تو پھر اس کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ دعا قبول کرتے ہیں. دعا تو ہر ماں باپ دیتے ہیں، لیکن کچھ کو لگ جاتی ہے، کچھ کو نہیں لگتی. فرق کیا ہے؟ ان کو لگ جاتی ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں اٹھتی ہیں، اور ان کو نہیں لگتی جن کو دعائیں تو ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی رکھیں. وہ بے شک انکار کریں گے کہ مگر آپ ہر حال میں ان کی خدمت میں مالی ہدیہ پیش کریں، لیکن عزت کے ساتھ. انہیں یہ احساس نہ دلائیں کہ آج آپ مجبور ہو گئے ہیں اور آج ہم آپ کو دے رہے ہیں. اتنی عاجزی کے ساتھ کہ ان کو لگے کہ ہماری یہ اولاد واقعی ہماری کیئر کرنا چاہتی ہے.
پھر آپ کی زندگی میں یقیناً ایسے بھی مواقع آئے ہوں گے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ شاپنگ سینٹر گئے ہوں گے. والدین جب بھی خریداری کرے گا تو اب آگے بڑھ کر بل ادا کریں. آپ کے اس عمل سے وہ بہت خوش ہوں گے. میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ کہ ایک شخص اپنی بیوی کو گولڈ کا سیٹ لے جانے خریدنے کے لیے لے گیا تو ساتھ والدہ کو بھی لے گیا, اور وہاں پہ اس نے گولڈ کا سیٹ خریدا, 8,000 کا تھا. پرانی بات ہے, اور اس کی والدہ نے بھی ساتھ انگوٹھیاں دیکھ رہی تھی, اس نے ایک انگوٹھی ہاتھ میں پہن لی, انہیں پسند آئی. جب اس بندے نے بل دیا تو 8,100 تھا. تو اس نے کہا آپ نے یہ 8,000 قیمت بتائی ہے, 100 کس کا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک انگوٹھی آپ کی والدہ نے پہنی ہے. اس نے فوراً آگے بڑھ کے ماں کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا آپ کو کیا ضرورت ہے اس بڑھاپے میں گولڈ پہننے کی, یہ آپ کی عمر ہے سونا پہننے کی. اور اس نے لے کے وہ انگوٹھی اس دکاندار کو واپس کی اور کہا یہ لے باقی گولڈ کا بل. آپ ایک لمحے کو سوچیں, آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں, اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جائے تو آپ کو کیسا لگے. جہاں 8,000 دیا جا سکتا تھا وہاں 100 روپیہ نہیں دیا جا سکتا تھا. اچھی بات ہے, بیوی اچھی لگتی ہے, بیگم اچھی لگتی ہے, لیکن ماں نہیں اچھی لگتی جس کی بدولت آج آپ پروان چڑھے, جس کی بدولت آج آپ اولاد والے ہوئے ہیں. سب یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے. جب آپ کے گھروں میں شادیاں آتی ہیں, آپ بیٹیاں بھی آتے ہیں, بیٹے بھی آتے ہیں, تو کیا اس میں سے ماں کے لیے کچھ نہیں خریدا جا سکتا؟ چلیں گولڈ کی ہمت نہیں ہے تو کپڑے نہیں لیے جا سکتے, جوتے نہیں لیے جا سکتے, ماں کی خریداری پہلے نہیں کی جا سکتی. ہم تو کہتے ہیں بیٹوں کا فرض ہے, بہوؤں کا فرض ہے. کیوں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ بھی انہی کی اولاد ہیں. تو آپ آگے بڑھ کے کیا ان کی چھوٹی چھوٹی خریداری ہوتی ہے, اپنے نفس کو مار لیں, اپنا سوٹ نہ بنوائیں, ان کا بل دے دیں, ان کے کپڑے بنا لیں. پھر آپ دوسرے شہر ہیں, آپ کو پتا آج تو جگہ جگہ بینک ہیں, ایزی پیسے کا بھی رواج آ گیا, ATM مشین بھی ہے, کسی بھی طریقے سے آپ ان کو پیسے بھجوا سکتے ہیں. زندگی میں ہو جاتا ہے بڑے والدین عمر کے تقاضے کے تحت, کبھی بیماری کے تقاضے کے تحت, کبھی اکلاپے کے تحت ان میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. وہ کسی جائز بات سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں اور کسی ناجائز بات پہ بھی, یعنی وہ بات جائز تھی لیکن ویسے ان کو غصہ آ گیا. اگر کبھی بھی کسی وجہ سے والدین ناراض ہو جائیں تو ان کو فوری طور پر راضی کرنے کی کوشش کریں, فوری طور پہ, دیر نہ کریں. جتنی دیر ہوتی جاتی ہے آپ کے لیے جنت سے دخول باہر ہوتا جاتا ہے. اپنے جنت کے اکاؤنٹس کو خالی نہ ہونے دیں. اگر وہ راضی نہ ہو تو دیکھیں ان کے قریب کون ہے زیادہ, جس سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں, جن کی وہ بات جلدی سنتے ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے گزارش کریں کہ ہمارے ماں بہن صلح کروا دیں. کسی نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ مسجد میں میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے بعد سائڈ پہ کچھ باتوں کی آواز آئی, میں بھی کھڑا ہو گیا سننے. پتا چلا کہ والد ناراض ہیں اور بیٹا بھی بڑا ہے, 65 کی ایج کا تھا, والد تھوڑے 75 یا بیٹا 55 کی ایج کا تھا, وہ بھی بڑا تھا. والد بوڑھے تھے اور مسجد کے ان کے دوستوں کی وہ منتیں کر رہا تھا ابا جی سے کہ مجھ سے راضی ہو جائیں, اور وہ ان کے سامنے کہتے بالکل میں نے اس سے راضی نہیں ہونا, اور وہ اس کو کہتے چل یار مان جا, چل بیٹا ہے, چل اس کی وہ دیکھ کتنا پریشان ہے. تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے, اس میں کتنا حسن ہے, اور کتنا اچھا یہ طریقہ ہے کہ خود وہ 40-45 یا 50 سال کا خود بھی ایک باروب مرد ہے لیکن اپنے بوڑھے باپ کی کتنی منتیں ترلے کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کی؟ آپ کہتے ہیں ان کا تو کام ہی ہے منہ بسورنا, یہ تو بات میں ناراض ہوتے ہیں, یہ تو راضی ہوتے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے عاجزی سے, مسکینی سے ان کے آگے بیٹھیں, جھک جائیں ان کے آگے, جلد سے جلد ان کو راضی کریں. انہیں راضی کرنا مشکل کام نہیں ہے, بس ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جائیں, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ چند لمحات کی بات ہے, ان کا دل خود ہی نرم ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ میرے سامنے یا میری بچی اس طرح بیٹھی ہوئی ہے. یاد رکھیں کہ فقط والدین ہی ایسی ہستی ہے جن کے سامنے ہاتھ جوڑنا, ان کے پاؤں پڑ جانا کوئی عیب نہیں بلکہ قابل فخر بات ہے. ان کی
ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، اور اگر وہ راضی ہوں اور خوش ہوں تو پھر رب العزت بھی خوش اور راضی ہے۔ ناراض پہلے تو ہونے ہی نہ دیں، ہو جائیں تو فوراً راضی کر دیں۔ دوران گفتگو پوری کوشش کریں کہ والدین کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ آپ کہتے ہیں یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، فارغ ہیں، میں اتنا ہم مصروف ہیں، اب کون ان کی پوری بات سنے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ باتیں بار بار دہراتے ہیں اور آپ کو کہنا پڑتا آپ سنا چکے ہیں پہلے، کوئی بات نہیں دوبارہ سن لیں۔ آپ بھی بچپن میں بہت دہراتے تھے، بہت زیادہ، اور وہ پوری توجہ سے سنتی تھی، اور اگر ماں نہ سنے، بچے کتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں، آپ مجھ میں ٹائم نہیں دیتی، آپ ہماری بات نہیں سنتی۔ پوری توجہ سے سنیں، 10ویں دفعہ بھی سنا رہے ہیں ایسے سنیں جیسے پہلی دفعہ سنا رہے ہیں۔ یہ مت کہیں کہ آپ پہلے بھی یہ بات کر چکی ہیں، ان کی بات کبھی کاٹے مت کہ مجھے معلوم ہے جو آپ بتا رہی ہیں یا آگے اس کے کیا ہوگا۔ ان کی گفتگو کے دوران کسی اور کی بات نہ سنیں، روک دیں، کوئی بات شروع کریں کہ والدہ کو یا والد کو بات مکمل کرنے تو پھر آپ کیجیے گا۔ اپنے کان اور دل اور دماغ کو انہی کی طرف متوجہ رکھیے۔ جب وہ اپنی بات پوری کر لیں تو ان کی بات کا جواب دیں یا اس پہ اپنا تبصرہ کریں۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کرنے کہ ان سے بڑی شفقت والی ہستی آپ کے لیے دنیا میں اور کوئی نہیں۔ یہ جو ارد گرد کے رشتے ہیں سب پیارے ہیں، لیکن بعد میں آتا ہے ان کا نمبر۔ لگتا تو آپ کو بہت ہے نا، بہت ہمدرد ہیں ہمارے، بالکل ہیں، وقت کے ساتھ انہیں بدلتے بھی میں نے دیکھا ہے، وقت میں بہت کچھ نظر آتا ہے، بہن بھائی بھی بدل جاتے ہیں، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، شوہر بھی کئی دفعہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان رشتوں کو بھی اچھے طریقے سے نبھائیں، لیکن ماں باپ ایسی ہستی ہے کہ وہ بہت آپ سے محبت کرتی ہے۔ والدین کے ساتھ آپ کا تعلق اس قدر قریب ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہر قسم کی معلومات سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ اگر آپ دور ہیں تو کہہ دیں میرے والد کا سر بھی والدین کا دکھ ہے تو مجھے کال کرنی ہے، کچھ بھی ہو مجھے کال کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا رات ہے، دن ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، میں مصروف ہوں یا میں وہاں پریشان ہو جاؤں گا، مجھے بتانا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر انہیں کوئی بیماری یا پریشانی لاحق ہو یا کسی کی وفات ہو گئی ہو تو سب سے پہلے آپ ان کو اس خبر سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں ہو کہ ہمارا بچہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح خوشی کے مواقع جیسے رمضان المبارک کا چاند، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی خبر یا کوئی اور خوش آئند خبر ہو تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ ان کو مبارکباد پیش کرنے والے ہوں۔ والدین کو اولاد کی جانب سے ایسا اہتمام بڑا پسندیدہ لگتا ہے۔ ہم سرپرائز بچوں کے لیے رکھتے ہیں نا، جو ینگ ہیں، جن کے بچے ابھی اسکول گوئنگ ہیں، واپس آئیں گے، ایک دم سے جب دیکھیں گے ان کی پسند کی چیز تو خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ اسی طرح والدین بھی خوش ہوتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، باتوں میں اگلوا لینا انہیں کیا چاہیے، آج کل کیا چیز کم ہے ان کے پاس، اچانک لے جائیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا میرے پاس یہ نہیں تھا، تو اس طرح سرپرائز دیں۔ بعض والدین گرم مزاج ہوتے ہیں، بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ کیا کریں؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سارا دن میرے سے مائیں یہ پوچھتی رہتی ہے ہمارے بچوں میں غصہ بہت ہے، چڑچڑا پن ہے، ہمیں بتائیں ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں۔ کیا کوئی کہے گا خدا نہ خواستہ بچہ اٹھا کے باہر پھینک دو، گھر سے نکال دو؟ ایسا کوئی نہیں کہے گا نا۔ تو ماں باپ جب ایسا کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم رکھو، میں نہیں رکھتا، ان میں غصہ بہت ہے، میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ بچوں سے نہیں ہو رہا، بچے ضد بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، آپ سب نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آج ماں باپ اگر ایسا کر رہے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، گرم مزاج ہونے کی وجہ سے، تو آپ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وہ ڈانٹ بھی دیں، مسکرا دیں، ہنس دیں، اللہ رب العزت سے ان کے لیے اور اپنے لیے صبر اور استقامت کی دعا کریں۔ اگر والدین بیمار ہو گئے ہوں اور آپ سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں یا آپ کی بڑی اہم میٹنگ ہو، کوئی بھی کتنا ہی اہم کام درپیش ہو، آپ تمام کام ملتوی کر کے فوری طور پر اپنے والدین کے علاج کا بندوبست کریں۔
مل جائے گا بزنس، ہو جائے گی میٹنگ. خدمت کی قضا نہیں ہوتی، باقی ہر چیز کی قضا ہے. آپ کو بتاؤں گی گاہ بگاہ ایسے واقعات اوریجنل کہ جنہوں نے اپنے والدین کے لیے نوکریاں چھوڑی، جنہوں نے بڑے اہم کام چھوڑے، تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ دنیا ان کو دیکھ کے سلام کرتی ہے. تو اس لیے آپ کے میں نے کرنا ہے یہ اپنے والدین کی خدمت. یہ نہیں کہ میں ذرا بزی ہوں آج تم دیکھ لینا. ذرا اپنے ارد گرد جھانکیں اور ان لوگوں کا جائزہ لیں جن کے والدین وفات پا چکے ہیں. ان کے دل ٹٹولیں. آپ فوراً محسوس کر لیں گے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے قدر کرنا. آپ جب اچھی چیز لیتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے اپنے والدین کو بتائیں. جن کے نہیں ہے نا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. ذرا ان سے پوچھیں کہ والدین کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. ان کی محرومی کے بارے میں ان کے دل سے جواب مانگیں کہ والدین کے بعد وہ اپنے آپ کو کتنا محروم اور کس قدر تنہا محسوس کرتے ہیں. ہر وہ انسان جس کے سر پہ ماں نہیں یا باپ نہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کس قدر ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں، ان کے قدم قدم پہ بہترین مشورے اور ہر وہ چیز جس کی ان کو ضرورت تھی ان کے ساتھ چلی گئی، اور وہ ان کے بغیر کتنے ادھورے ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں بلا شبہ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.